السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، اللہ رب العزت ہم تمام انسانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئوں کو اللہ تعالیٰ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ قعر مذلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا میں لانا چاہتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ آخر یہ غفلت کب تک کرتے رہو گے؟ تمہیں مہلت دیے بغیر طلب کر لیا جائے گا۔ تم پر خدا کی قسم ہے، اپنی زندگی کو تیاری میں مصروف کر دو اور اپنے برے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اپنی موت کے منتظر رہو۔ دنیا نے ہمیں کوچ کا الارم دے دیا ہے۔ اے دنیا کی توجہ میں دھوکے میں پڑنے والو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں حیران ہوں، تمہیں گناہوں میں مصروف ہی دیکھتا ہوں۔ کیا تم نے حساب سے امان لے رکھی ہے؟ تم غافل مت ہو جاؤ، تمہارا دن بھی آ چکا ہے، تمہاری عمر بھی ختم ہونے والی ہے۔ تمہارے دوست جلدی تمہارے لیے قبر کھودنے کو چل پڑے ہیں، اور تمہارا دوست بھی آ گئے ہیں، اور پڑوسی بھی آ گئے ہیں، اور غسل دینے والے کو ساتھ میں لائے ہیں، اور تمہاری میت تک پہنچ چکے ہیں، اور تمہاری میت کو بوقت غسل تمہارے لیے بے ستر کر دیا جائے گا۔ تمہیں غسل دے دیا گیا اور بوسیدہ ہونے کے لیے کفن پہنا دیا گیا، اور چارپائی اٹھانے والے کو بلایا گیا۔ تمہارے اہل و اولاد تمہارے پاس الوداع کہنے کے لیے آ گئے۔ خدا کا خوف کرو، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے جنت میں رہتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 5 فرشتے مبعوث فرماتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح اس کے حلق میں ہوتی ہے۔ یہ اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ اس کو آج کس نے کمزور کر دیا؟ تیری وہ خوش بیان زبان کہاں ہے؟ آج اس کو کس نے خاموش کر دیا؟ تیرے گھر بار اور رشتہ دار کہاں ہیں؟ آج ان سے کس چیز نے تجھے وحشت زدہ کر دیا؟ اور دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اور کفن ڈالا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ اس کو آواز دے کر کہتا ہے: اے وہ انسان جس کو تو دولت سے فقیری کے لیے تیار کیا، وہ کہاں ہے؟ جو تو نے ویرانے سے آبادی کے لیے تیار کیا، وہ کہاں ہے؟ جو تو نے ان سے وحشت کے لیے تیار کیا، وہ کہاں ہے؟ تیسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کو پکار کر کہتا ہے: اے انسان، آج تو نے بہت دور کا سفر طے کرنا ہے، اتنا طویل سفر کبھی نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملاقات کرے گا جس سے تو کبھی ملاقات نہیں کی۔ آج ایسی تنگ جگہ میں داخل ہوگا، اس سے زیادہ تنگ جگہ میں کبھی داخل نہیں ہوا۔ تجھے بشارت ہو اگر تو اللہ کی خوشنودی سے سرفراز ہو گیا، اور ہلاکت ہو اگر تو اللہ کی ناراضی میں مردود ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے: اے انسان، کل کو تو اس کی پشت پر چلتا تھا، آج اس کے پیٹ میں لیٹے گا۔ کل اس کی پشت پر ہنستا تھا، آج اس کی پیٹ میں روئے گا۔ کل اس کی پشت پر گناہ کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں شرمندگی اٹھائے گا۔
پانچواں فرشتہ اس وقت اس کے پاس آتا ہے جب میت پر مٹی برابر کی جا چکی ہوتی ہے اور گھر والے، رشتہ دار، دوست واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تجھے انہوں نے دفن کر دیا، وہ چھوڑ دیے۔ اگر یہ تیرے پاس قیام بھی کرتے تب بھی تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکتے تھے۔ نہ مال جمع کیا تو نے اور دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ آج یا تو جنت کے اونچے درجے پر منتقل ہوگا یا جلتی ہوئی آگ میں۔ ایک بزرگ ایک نوجوان کے آخری حالت میں کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں نے طاقت کے زمانے میں، وہ نوجوان کہتے ہیں، میں نے طاقت کے زمانے میں اے اللہ تیری نافرمانی کی اور کمزوری کے زمانے میں تیری اطاعت کی۔ جب میں موٹا تازہ تھا تو میں نے تجھے نافرمانی کر کے غصہ دلایا، اور جب میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ پیر کمزور ہو چکے ہیں، میری زبان بند پڑی ہے، آج میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ نے مجھے میرے خوف سمیت قبول فرما لیا یا میرے جرم کے سپرد کر دیا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جب اس نوجوان پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر پڑے اور ان کی پیشانی پھٹ پڑی تو ماں ہی ہوا کرتی ہے، تو ماں ان کی طرف بوڑھی ہو چکی تھی، فوراً اٹھی اور دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا اور پیشانی کو پہنچا اور روتی جاتی تھی۔ وہ کہتی جاتی تھی، ہائے افسوس، دنیا میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ضائع ہو رہی ہے، دنیا میں میرا نور نظر بجھ رہا ہے، آخرت کا میرے دل کا سرور ختم ہو رہا ہے۔ اپنی بوڑھی ماں سے بات تو کر، وہ پریشان حال ماں کو جواب تو دے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں یہ نوجوان اپنی بے ہوشی سے جب ہوش میں آیا اور اپنے ہاتھ جگر سمیت رکھے ہوئے تھا اور روح جسم میں تڑپ رہی تھی تو آنسو اس کے رخسار و داڑھی پر لگاتار بہہ رہے تھے، تو اس نے بوڑھی ماں سے کہا، اے ماں، یہ وہی دن ہے جس سے تو مجھے ڈرایا کرتی تھی، اور یہی سزا ہے جس سے تو مجھے، یہی جگہ ہے جس سے تو مجھے خوف دلایا کرتی تھی۔ اے ماں، یہ ہولناکیوں کا میدان ہے اور بوجھ اترنے کی جگہ ہے، ہائے افسوس، میری گزری ہوئی زمانوں پر افسوس۔ اے ماں، جب میں بے زبان تھا تو مجھے بولنا سکھایا، اور جب مجھے نئی زبان میں طاقت آ گئی تو میں تجھے ہی گالیاں دیتا رہا۔ جب میرے ہاتھ کمزور تھے تو میرے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھایا کرتی تھی، اب میرے ہاتھوں میں جب طاقت آ گئی میں تیرے ہی نافرمانی کرنے لگا۔ اے ماں، جب میں گرتا تھا مجھے کھڑنے کی طاقت نہیں تھی، تو نے مجھے کھڑنا سکھایا، چلنا سکھایا۔ جب مجھے طاقت آ گئی آج انہی پاؤں سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تیری عزت کو تار تار کر رہا ہوں۔ اے ماں، میں جو کہوں گا ویسا کر دو۔ ماں نے کہا، میرے بچے، میری جان تجھ پر قربان ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ کہا اس نوجوان نے اپنی ماں سے، اے ماں، میرا رخسار مٹی پر رکھ دے اور اپنے پاؤں سے اس کو رون دے، تاکہ میں دنیا میں ذلت کا مزہ چکھ لوں اور اپنے آقا و مولا کی لذت پالوں۔ شاید وہ مجھ پر ترس کھائے اور بھڑکتی ہوئی دوزخ سے مجھے نجات دے دے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اسی وقت اٹھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے رخسار کو میرے گود سے اٹھا کر خاک میں ملا دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے پرنالے کی طرح آنسو جاری تھے اور میں نے اپنے قدم سے اس کے رخسار کو رگڑا۔ وہ کمزور آواز سے کہنے لگا، جو گناہ کرتا ہے، نافرمان بنتا ہے، ماں کو دھتکارتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ جو ماں کو گالیاں دیتا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ جو خطا کرتا ہے، وہ برائی کرتا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ ماں کہتی ہے، پھر اس نے اپنا رخ قبلے کی جانب کیا اور کہا، لبیک لبیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا،
اور پھر اس کے بعد میں اسی جگہ میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ دوسرے دن میں نے اپنے اس نور نظر کو خواب میں دیکھا، وہ چاند کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹے تیرے ساتھ تیرے مولا نے کیا معاملہ کیا؟ اس بیٹے نے کہا، ماں تیرے ان قدموں کی بدولت اللہ رب العزت نے میرے مرتبے کو بلند کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب بخشا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے اوپر اپنے والدین کے سائے کو تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔